جو بچے معلوم کر رہے ہیں کہ اب مائی کہا کر رہی ہے، مائی کیسے بیٹھی ہے یہ کونا میں نو مائی آج کھا کی نہ رہی نو بیٹا جلسہ کے مارے کامیابی کے مارے یہ روزہ سوئے اعتکاف کر رہی ہے۔ تمام جو ذمہ دار میوات کے وہ حضرت مولانا سعد صاحب مدد اللہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے وہاں کے لیے جب کوئی اجتماع کی تاریخ ہوتی ہے تو 10 سال پہلے تاریخ طے ہوتی ہے۔ آج ہماری میوات میں جو برائیاں کہیں جہیز کی لائن سے، کہیں جو ہے ٹھگ پینٹ کی لائن سے، کہیں جو ہے منشیات کے اعتبار سے، آگے سے ایک سیدھا راستہ ہم نے کچا راستہ دیا ہے جلسہ گاہ کے لیے۔ ملی افکار میں خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ صاحب قاسمی۔ ترواڑا اور نئی کے بیچ میں ہونے والا تبلیغی جلسے کے تعلق سے لگاتار لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ وہ جلسہ ہے یا جوڑ ہے یا پھر کوئی مشورہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ہم گراؤنڈ زیرو سے کچھ تبلیغی احباب کی ایک ویڈیو کلپ ہم نے آپ کو لگائی تھی، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ میوات کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا یحییٰ کریمی صاحب ترواڑا موجود ہیں، جو ہریانہ، پنجاب، ہماچل و چندی گڑھ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور کافی ایکٹیو رہتے ہیں سماجی اعتبار سے بھی اور ملی اعتبار سے بھی۔ تو ہم حضرت مولانا یحییٰ کریمی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون کون سی تاریخ میں یہ جلسہ ہونے والا ہے اور کون کون حضرات اس میں تشریف لائیں گے اور کس طرح کی تیاریاں اب تک جاری ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضرت مولانا یحییٰ کریمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اس کے باوجود کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ملی افکار میں ملت کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں اور اجاگر بھی کرتے ہیں، اور ملی کاموں کو آپ جو ہے ملی کاموں سے امت مسلمہ کو روشناس کراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دنی رات چوگنی ترقی مرحمت فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے، اور آپ کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ مولانا، یہ پروگرام ہے یہاں پر آنے والی 25، 26، 27 تاریخ کو، تو لگاتار لوگوں کے سوالات یہ آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جوڑ ہے یا پھر یہ جلسہ ہے، کیونکہ عام طور سے اسے دیکھا جاتا ہے کہ بہت دن پہلے تاریخ آ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا آپ کا واضح پیغام ہے لوگوں کے لیے؟ واضح پیغام یہ ہے مولانا کہ ہمارے یہاں 4 ماہ والوں کا جوڑ ہوتا ہے میوات میں، جس کو نوح کے لیے حضرت مولانا سعد صاحب نے طے فرمایا تھا، اور اس کی تاریخ 25، 26، 27 اکتوبر طے کی گئی تھی، اور اس کی تیاریاں بھی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن خدا وحدہ لا شریک کے فیصلے کو کون جو ہے نکار سکتا ہے اور کون چیلنج کر سکتا ہے۔ ایسا ہوا کہ بارش کی زیادتی اور سیلاب کا سا ایک ماحول بننے کی وجہ سے جس جگہ وہ اڈبر کے اور نوح کے بیچ میں جو بہت بڑا جنگل تھا، جس کو اس جگہ اس جلسے کے لیے طے کیا گیا تھا، وہاں پانی بھر گیا۔ تو حضرت مولانا کے پاس جا کر کچھ میوات کے ذمہ دار حضرات نے اس سلسلے میں کہا کہ حضرت اس کو تاریخ کو آگے بڑھا دیجیے، اس وقت حالات ایسے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے۔ اور حضرت نے میوات کے لوگوں کی بات کو، ذمہ داران کی باتوں کو سنا اور ان کو اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سعد صاحب اور ان کی جانشین اور ان کے ان بیٹوں کو اور ان کے احباب اور تمام اراکین تبلیغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دنی رات چوگنی ترقی مرحمت فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست، ذہانت و بلاغت و فصاحت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ حضرت نے اس کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا، لیکن فرمایا کہ بھئی جو آپ حضرات نے خروج کے لیے میوات میں محنتیں کی ہیں، جماعتوں کی تشکیل کی ہیں، اب وہ جماعتوں کی جو تشکیل ہے وہ تو ادھوری رہ جائے گی، اس لیے آپ ایک 24 گھنٹے کا ایک جوڑ رکھ کر جو ہے وہ جو تشکیل شدہ جماعت ہے ان کو نکالنے کے لیے ایک محنت شروع کر دی جائے، اور وہ 25، 26 تاریخ کا حضرت نے وقت دے دیا کہ مرکز نظام الدین سے ایک
جماعت یہاں آپ کے یہاں بھیج دی جائے گی اور میوات کے کسی بھی جگہ پر آپ اس کو طے فرما کر یہ کام کر لیجئے گا۔ تو الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں میوات کے ذمہ دار حضرات کا کہ انہوں نے حلقہ پنانے پر اپنی نظر کرم ڈالی اور انہوں نے اس کام کو حلقہ پنانا سے امید لگاتے ہوئے حلقہ پنانے کے ذمہ ڈال دیا، اور یہ کام محنت کے اعتبار سے، انتظام و انصرام کے اعتبار سے کام شروع کر دیا۔ پھر پرسوں غالباً یہاں سے بھائی سعید ہے اور ماسٹر ہارون ہے اور ماسٹر خلیل اور تمام ذمہ دار، مولانا عبداللہ، مولانا عبدالرشید، مفتی سعید اور بندہ ناچیز اور ماسٹر عبدالحمید، یہ تمام جو ذمہ دار میوات کے، وہ حضرت مولانا سعد صاحب مدد اللہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے گزارش کی کہ حضرت یہ تو بڑا اجتماع ہو گیا ہے، اللہ یہ کہ وہ 24 گھنٹے کا ہے، لیکن اس کی جو ہے محنت اور اس کی جو ہے لوگوں میں جوش اور خروش اور جذبہ جو دیکھا جا رہا ہے، وہ ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ اس میں تشریف لے چلیں۔ تو ہم پھر شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ کی توجہ میوات کی طرف، اور میواتیوں نے حضرت سے جو ان کے محبت کا جو سنگم بنا، اور اس سنگم سے آج وہ خاندان کاندھلوی کی طرف نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا جا رہا ہے، اسی محبت کے جذبے کے ساتھ حضرت مولانا سعد صاحب نے توجہ دی۔ لیکن اس وقت جو ہے مشورے کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو حضرت نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، محنت کرو اور جماعت یہاں سے روانہ کر دی جائے گی۔ لیکن دوسرے دن مشورے میں بات رکھی گئی اور حضرت مولانا عبدالستار صاحب مدد العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا فون آیا کہ بھئی اب تو خوش ہو جاؤ، 3 دن کا طے ہو گیا ہے، 25 اور 26 اور 27، اور حضرت اور حضرت کے صاحبزادگان بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ خوشی میں جھوم اٹھے، اور ایسا جذبہ میں نے نہیں دیکھا۔ علماء، عوام اور چودھری حضرات اور ایم ایل ایز اور سابق ایم ایل ایز اور جو ہے بھاوی ایم ایل ایز، اور یعنی کہ اتنی بڑی تعداد، ایسا ماسٹر عبدالحمید نے فون کیا، وہ اس وقت تو 24 گھنٹے کی محنت کے لیے تو لکشمن گڑھ، کشن گڑھ اور گووند گڑھ تمام میوات کے حلقہ جات کے احباب ترواڑے میں، یعنی کہ یہ کہیے گا کہ 4 گھنٹہ کی کال پر 4 گھنٹے میں وہ یہاں پہنچ گئے سارے حضرات، اور ان سب حضرات نے جب یہ فون آیا اور ان کے سامنے بات رکھی گئی تو سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ کے اس میں جو خدا کے شکرانے میں سر و سجود بھی بہت سے لوگ ہوئے اور نماز شکرانہ ادا کی، اور پھر جو ہے پھر اللہ سے مانگا اور یہ پھر تقسیم کام شروع کیا۔ تو لوگوں نے، کسی نے باتھ روم اور کسی نے جو ہے بیت الخلاء اور کسی نے جو ہے پارکنگ اور کسی نے کسی اور، یعنی کہ ہر چیز کے کام کو جو ہے تقسیم کر دیا گیا، اور الحمدللہ یہ حلقہ پنانا کے ذمے کو یہ جلسہ سونپا گیا۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں پوری میوات والوں کے کہ انہوں نے سب نے اپنا جلسہ سمجھ کر اپنا یوگدان اور اپنا حصہ اس میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ پوری میوات کو، ہماری میواتی زبان میں کہتے ہیں جھول جھول بسائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے امت مسلمہ کی، خصوصاً اہل میوات کی حفاظت فرمائے۔ اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ چودھری اور ذمہ دار حضرات کو جو کال دی، وہ علماء کی آواز پر اور مبلغین اور دعوت تبلیغ کے ساتھیوں کی آواز پر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ہماری میوات میں سیٹی کی طرح، یعنی کہ بالکل ایسے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو سب کے ساتھ ایسے ہی، ورنہ دنیا طبقات میں تقسیم ہوئی پڑی ہے کہ میں چودھری ہوں، میں مولوی ہوں، میں امام صاحب ہوں، میں فلاں ہوں، میں مالدار ہوں، لیکن الحمدللہ میوات میں جو محبت کا ہم نے سنگم دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ تو یہ سہ روزہ اجتماع ہو گیا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پہلے جوڑ تھا، پھر اس کو سہ روزہ اجتماع کر دیا گیا جلسہ، اور اس کی ایک مین وجہ آپ نے یہ بھی بتائی کہ اڈبر میں ہونے والا جلسہ جو تھا اس کے لیے جو تشکیل جماعت
کی تھی وہ ضائع نہ ہو، یعنی ایک طرح سے جو محنت تھی وہ ضائع نہ ہو. تو کیا صرف یہی اس کا ریزن ہے کہ حضرت نے اس کو جوڑ سے جلسے میں کنورٹ کر دیا، یا پھر اس کے علاوہ اہل میوات کی طرف خاندان کاندھلوی اور حضرت مولانا سعد صاحب کی توجہات اور محبتیں بھی ہیں؟ بس یہی کہیے گا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یعنی کہ جو تعلق ہوتا ہے محبت کا، وہ دل کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو میواتیوں کی جو حضرت مولانا سعد صاحب اور ان کے جو ہے یعنی کہ دادا پردادا باپ، اس خاندان سے جو محبت ہے، اس محبت سے حضرت مولانا سعد صاحب بھی واقف ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوات کی محبت سے، محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا سعد صاحب کے قلب کو حرکت دی. اور حضرت مولانا سعد صاحب نے بھی اسی محبت کی بنیاد پر یہ جو ہے میوات کے جو ذمہ دار حضرات وہاں گئے، ان کی محبت اور ان کی قدردانی کی نگاہ سے دیکھ کر حضرت نے یہ جو ہے سہ روزہ، ورنہ ان کے پاس ٹائم کہا ہے. مجھے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ایک کینیا کا آدمی تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی میوات والوں، تمہاری طرف تو ان حضرات کی محبت اور ان کا جو ہے یہ اپنا گھر سمجھتے ہیں، ورنہ ہمارے وہاں کے لیے جب کوئی اجتماع کی تاریخ ہوتی ہے تو 10 سال پہلے تاریخ طے ہوتی ہے، 5 سال پہلے تاریخ طے ہوتی ہے، پھر اس کے بار بار جو ہے آنا جانا رہتا ہے اور اس کی تیاریاں کی جاتی ہے، تب جا کر یہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں تو اب دیکھو نا 9 دن کے یہ پہلا جلسہ ہے سہ روزہ. ایسا یہ کہیے گا اگر پوری دنیا میں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، پہلا جلسہ ہے جو صرف 9 دن کے ٹائم پر جو ہے طے کیا گیا ہے. تو حضرت یہ 9 دن کا ٹائم صرف دیا گیا اونلی، تو ایسے میں کتنی تیاریاں اب تک کی جا چکی ہیں اور پورے مینجمنٹ کو کیا کور کر پائیں گے پورے طریقے سے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. وہ دیکھا ہم نے پہلے جو 24 گھنٹے کے اعتبار سے ٹینٹ اور لائٹ اور مائک کی ذمہ داری سنگار گاؤں نے اس کو قبول کیا تھا. اس وقت ہمارا یعنی کہ جو ٹینٹ مائک تھا وہ خرچہ جتنا تھا، اب وہ اس کے اعتبار سے 3 گنا بڑھ گیا. تو آج جب ان سے ہم نے کہا سنگار والوں سے کہ بتاؤ بھائی تم کسی کو اور کو بھی اپنے ساتھ ساجھے اور شریک کرنا چاہتے ہو، یا تم جیسے بھی خرچہ بڑھے گا آپ اس خرچے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو کھڑے ہو کر کہا کہ جب تیار ہیں. پھر ایسے ہی آج ہم نے بچھور کے لوگ آئے، لوگ ایک بچھور گاؤں ہے، بڑا گاؤں ہے ماشاءاللہ، وہاں سے آئے اور ان میں سے ایک دینا سرپنچ تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے جی اپنا گاؤں کا پورا مشورہ کر لیا ہے، جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ ہمیں دے دیجئے، ہم تیار ہو کر آئے ہیں. اسی طریقے سے نئی گاؤں انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ ہمیں دے دیجئے. ہر گاؤں اپنے اپنے ایک اعتبار سے، اپنے اعتبار سے ایسے جذبے کے اور حوصلے کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ہم تیار، ہم تیار. اور بھائی نوکے جی لکڑی کس کو؟ تو 10 آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا حلقہ بھی تیار ہے. بھگونے کون لائے گا؟ نوکے جی ہمارا حلقہ بھی تیار ہے. بھائی ان کو کون کرے گا؟ یعنی کہ ہر آدمی آگے بڑھ بڑھ کر اپنا نام پیش کر رہا تھا. لیکن جو فیصل تھا وہ ان کی تھی کہ وہ جس کو جو ہے انہوں نے طے کیا اور پھر ان کی دل جوئی بھی کی. تو الحمدللہ جو حضرات یہاں سے گئے جن کا نمبر پڑا وہ بھی خوش، اور جنہوں کا نمبر نہیں پڑا وہ بھی خوش. تو یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے تقریباً میکسیمم ہم بات کریں تو کتنے کلو میں ہوگا؟ پنڈال کتنے میں ہوگا؟ پارکنگ کی ویوستھا کتنے میں ہو سکتی ہے؟ دیکھو زمین اور کلوں کے اعتبار سے تو کوئی اس کا وہ نہیں طے کیا گیا ہے. وہ تو جیسی ضرورت ابھی تو، کیونکہ زمین کلوں کا وجہ تو جب کھیت خالی کرائے جاتے، اب تو الحمدللہ کھیت خود بخود خالی ہیں. ویسے میں اس سے پہلے جو دکھایا تھا اس میں کافی ساری جگہ خالی ہے. اب وہ پورا ہی جنگل خالی ہے نا. اب تو جو ہے اکتوبر نومبر میں جو ہے گیہوں کی بوائی شروع ہوتی ہے. تو اب نومبر سے پہلے جو ہے یہ جلسہ ہو رہا ہے، تو ساری زمین خالی ہے. اب اس میں جتنی کام آئے گی اتنی لوگ آئیں گے تو اپنے آگے الحمدللہ زیادہ جو ہے وہ فرش اور وہ میٹ بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیچارے پنی والے ہماری مدد کر دیتے ہیں، 10 روپے میں پنی بیچتے ہیں، 10 روپے میں 4 آدمی 5 آدمی پنی خرید کر بیٹھ جائیں گے. تو یہ تو اپنا جان اپنے مال کے اعتبار سے انشاءاللہ قربانی دیں گے. زمین کا کوئی ایسا رقبہ طے نہیں کیا ہے کہ اتنی زمین میں ہوگا.
اچھا، میں نے اس سے پہلے گراؤنڈ زیرو سے ایک رپورٹ دکھائی تھی، ہمارے درشکوں نے دیکھی ہوگی وہ، وہاں پر رات کا وقت تھا جب میں وہاں پہنچا، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں سے لے کر کے نوجوان طبقہ، بوڑھے بڑھے، ذمہ دار، عام لوگ سبھی تھے. تو ایک طرح سے اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ دلچسپی کافی ہے ان علاقے کے لوگوں کی. لیکن آپ کا تجربہ جو کیا کہتا ہے، کس طرح کا لوگوں کا رسپانس مل رہا ہے؟ مجھے تجربے کی بات حضرت مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر مرحمت فرمائیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے کوئی تقریر کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے لوگوں کو اور عورتوں کو، مستورات کو کوئی ترغیب نہیں دی، لیکن خود بخود خواتین جو ہے روزہ رکھ رہی ہیں اور اعتکاف کر رہی ہیں جلسے کی کامیابی کے لیے. یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے. اب جن کے گھروں میں عورتیں روزے سے ہیں اور اعتکاف، تو جو بچے معلوم کر رہے ہیں کہ مائی کہاں کر رہی ہے، مائی کیسے بیٹھی ہے یہ کونا میں، مائی آج کھا کے نہ رہی، بیٹا جلسہ کے مارے، کامیابی کے مارے یہ روزہ سوئے اعتکاف کر رہی ہے. تو اب پورے گھر میں ایک جو ہے ایک ماحول بن گیا. تو یہ بچے، یہ جوان، یہ سارے، اور الحمدللہ یہ بات بھی، کیونکہ یہ تبلیغی جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، یہ سماج سدھار جماعت ہے، اور خاص کر مسلمانوں میں ہی کام کرتی ہے، نکڑ سبھا نہیں کرتی ہے، مسجدوں میں جا کر کام کرتی ہے، اور مسجدوں میں مسلمان ہی جاتے ہیں. تو اتنا لوگوں کے اندر جذبہ ہے کہ پرسوں ماسٹر ہارون صاحب آئے اور انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ بھائی اب یہ پینٹ کرتی نہ پھینک دو. تو دیکھو، یا تو ان کے کہنے میں کتنا اخلاص تھا، لیکن لوگوں میں، ان لڑکوں میں کتنا جذبہ تھا. آج میں نے سنا کہ ٹیلروں کے پاس وقت نہیں ہے، نوجوانوں نے کرتا پاجامہ سلوانے کے لیے کپڑے ڈال دیے، اور بہت سے نوجوان جو ہے کرتے پاجامے میں آ گئے. ہاں جی. تو آخری پیغام آپ لوگوں کو اس جلسے کے تعلق سے کیا دینا چاہیں؟ میں آخری پیغام تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے وہ تو نکلیں گے ہی، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں مذاکرات اور اکابر کی جو ہے بات سننا اور ان کے اوپر وہ عمل کرنے کی نیت سے حاضری ہونا نفع بخش ہوتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ ہر آدمی اس اجتماع میں شرکت کرنے کی کوشش کرے، اپنے اکابرین کی زیارت کرے، اور ان کے اقوال زرین کو سن کر عمل کرنے کی نیت کرے. آج ہماری میوات میں جو برائیاں، کہیں جہیز کی لائن سے، کہیں جو ہے ٹھگ پینٹ کی لائن سے، کہیں جو ہے منشیات کے اعتبار سے، اور کہیں جو ہے سوشل میڈیا پر ہماری بچیاں جو ہے اس وقت جو منظر عام پر ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے. اللہ کرے کہ جب اجتماعی دعا ہم حضرت کی دعا پر آمین کہیں گے تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی آمین اللہ کے عرش سے ٹکرائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گڑ گڑانے بلبلانے اس اجتماعی آمین کو قبول فرما لے، ہماری میوات کے حالات سدھر جائے. ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس میں شرکت کرنے کی کوشش کرے. دوسرے، میری ائمہ و خطابہ حضرات سے گزارش ہے کہ کل جمعہ ہے، کل جو ہے جلسے کو عنوان بنا کر اپنے خطابات میں لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے، اور علماء کی تشکیل سال اور دوسرے سال کے لیے کر اور خود اپنے آپے کو پیش کر کے کہ میں جماعت لے کر جاؤں گا. اس طریقے سے جمعہ ہے کل، اور یہ کہیے گا کہ اگلا جمعہ تو 24 تاریخ کو ہی ہے، وہ تو جمعہ، لیکن اس جمعہ کو جب تقریر کا عنوان آپ جلسے کو بنا کر کریں گے تو انشاءاللہ امت کے لیے نفع بخش ہوگا، اور ہر فرد کے کان تک یہ آواز پہنچے گی کہ بھئی 25، 26، 27 نئی، ترواڑا اور سنگار کے بیچ میں، یہ 3 گاؤں کے بیچ میں جلسہ ہے جو پوری میوات کا جلسہ ہے، اور پوری میوات سے ہی جو ہے یہاں خدمت کے لیے لوگ آنے شروع ہو گئے. سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں لی ہیں اور اپنے اعتبار سے وہ یہاں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، اور علماء کے خطابات پر امت مسلمہ کو عمل پیرا ہو کر
اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، میری یہ آخری گزارش ہے۔ یہ ایک آخری سوال، مین پوائنٹس کیا ہوں گے جلسہ گاہ میں آنے کے لیے، کون کون سے راستے؟ یہ جو ہے ڈیگ کاما پہاڑی، ان کے لیے تو ہم نے ایک راستہ بنایا ہے کہ وہ جریڑا سے پائی، اور پائی سے بہت اچھا راستہ ہے نوگاواں اور ہتنگاؤں ہوتے ہوئے، جب نالے کا بڑا پل ہے جو کینال کا، یہ اجینا ڈرین کا جو بڑا پل ہے، اس کو گزرنے کے بعد آگے سے ایک سیدھا راستہ ہم نے کچا راستہ دیا ہے جلسہ گاہ کے لیے، اس سے نکلیں گے اور آگے نمبر 1 وہ پارکنگ بنائی ہے، جو ادھر کے یعنی کہ یہ کہیے گا کہ جنوبی میوات سے جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے راستہ طے کیا گیا ہے، اور الور اور فیروز پور کے لیے یہ راستہ مناسب ہے کہ وہ ساکرس سے بوڑی کوٹھی سے یہاں کر، اور یہاں سے پھر یہ جو ہے ایک بند کے پاس سے راستہ آتا ہے پنانا، اور پھر بجلی بورڈ کا راستہ بجلی بورڈ کے پاس سے سیدھا ترواڑے کے لیے، اور ترواڑا سے شروع میں ایک مسجد آتی ہے، وہاں سے ایک راستہ بائیں ہاتھ کو ہم نے جو ہے ایک راستہ نکالا ہے، جو وہ بھی جلسہ گاہ کے پارکنگ نمبر 2 تک پہنچائے گا۔ اس کے لیے پھر ایک ٹھیک والا راستہ بھی ہم نے تیار کرایا ہے، جس کے لیے آج ہی صبح میرے پاس فون آیا تھا، چودھری رئیسہ خانقاہ کے ایکشن سے بات ہو گئی ہیں، اور وہ پرسوں ترسوں تک وہ راستہ جس میں بڑے گڈھے تھے وہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی تیار۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو نوح، تاؤڑو، سونا، گڑگاواں اور یہ کہیے گا ہتین کی طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہم نے کوٹ سے پاؤسر، اور پاؤسر سے آلی سے اندھوپ، اور اندھوپ سے کھائی کا سے سنگار کے راستے سے سیدھا جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ادھر جو ہے فرید آباد اور یہ پلول اور یہ تین یہ ہوٹل کی طرف سے آئیں گے، اور اندانا کوٹھی سے جو ہے مڑھیا کی اور جھاروکڑی اور نئی کے بیچ سے پھر ہم نے ایک کچا راستہ دیا ہے جو وہ بھی جلسہ گاہ کے پارکنگ نمبر 3 تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھے حضرت مولانا یحییٰ کریمی صاحب ترواڑا، جو جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ کے، اور ترواڑا اور نئی کے بیچ میں ہونے والے جلسہ کے تعلق سے جو 25، 26، 27 اکتوبر کو ہے، بہت ہی اہم انفارمیشن آپ تک پہنچا دے رہے تھے، اور لوگوں کو ایک خاص پیغام بھی انہوں نے دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں شرکت کریں، اور کہیں نہ کہیں جو ایک جوڑ تھا وہ جلسے میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب اور ان کے صاحبزادے اور دیگر اکابرین مرکز اور مقامی علماء، وہ ذمہ داران سبھی اس جلسے گاہ کے اندر تشریف فرما ہوں گے، اور سب کے بیانات سے بھی یہاں پہنچنے والے استفادہ کریں گے۔ تو ابھی اس خبر میں اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے، جانکاری پہنچ سکے، اور جو کہیں نہ کہیں جوڑ اور جلسے کو لے کر کے ایک ڈاؤٹ تھا وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور حضرت مولانا نے پورے تفصیلاً آپ کو بتایا کہ یہ پہلے جوڑ تھا، لیکن اہل میوات کی محبت کے پیش نظر، اور چونکہ پورے خاندان کاندھلوی کا ادھر توجہات رہتی ہیں، تو اسی کے پیش نظر جو اڈبر میں ہونے والا جلسہ تھا کینسل ہوا تھا، اس کی جو محنت تھی، تشکیلیں کی گئی تھی، جماعتوں کو تشکیل کیا گیا تھا، وہ محنت ضائع نہ ہو، تو اسی سے ریلیٹڈ اور انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس جوڑ کو جلسے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ ابھی اس خبر میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔